بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ دیکھیں آپ، سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کا جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اب اس کو حل کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور ہر چیز کے کنسیپٹ جو ہے نا آپ کے آج کلیئر ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے جو ٹیسٹ ہوں گے یا بورڈ کے ایگزام ہوں گے ان کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح، 1 نمبر کا اس کا جو ہے سبق کا عنوان ہے، 1 نمبر کا جو ہے وہ مصنف کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے، 10 نمبر کی تشریح ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کی سرخی دیں گے آپ، ٹھیک ہے، ٹائٹل اس کا یہی دیں گے، مارکر سے لکھیں گے، حوالہ متن لکھیں گے۔ متن کہتے ہیں نثر کو، ٹھیک ہے، تحریر کو، نثر کو۔ اچھا، پھر اب سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پورا لکھیں گے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 1 نمبر آپ کو مل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ادھر مصنف کا نام سید سلیمان ندوی، یہ 2 باتیں آپ کی ہو گئیں، رائٹ لکھیں گے، بالکل ٹھیک لکھیں گے، 2 نمبر آپ کے پکے آ گئے۔ تو آگے پھر جو ہے نا یہ سیاق ہے اور سباق ہے، سیاق و سباق یہ 3 نمبر کا جو ہے نا آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، 3 نمبر ہیں آپ کے یہ۔ سیاق و سباق میں نا سیاق کا مطلب ہوتا ہے یعنی سیاق پچھلا، جیسے عبارت ہے نا تو اس کے پیچھے کی 6-7 لائنیں، اور سباق سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، تو یعنی اس عبارت جو 2 عبارتیں دی گئی ہوئی ہوں گی نا، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنی ہوگی، الف اور بے میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنی ہے۔ اب آپ نے پہلی لی ہے یا دوسری لی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، اور یاد رکھنا بیٹا پہلے تقریباً 14 سبق ہے نا، پہلے 7-8 سبقوں میں سے ایک آ جاتی ہے، جتنے بھی پیپر اولڈ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ایک آئی ہوئی ہوگی، اور اگلے 7 میں سے جو ہے نا ایک آ جائے گا، اس طرح آپ کے 2 ہوں گے، یعنی پہلے اگر 8-10 سبق آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کا خلاصہ بھی ہو جائے گا اور تشریح بھی ہو جائے گی، یہ بڑا ایک اہم جو ہے نا وہ ہے۔ تو اب سیاق جو ہے وہ پیچھے کی 7-8 لائنیں ہیں، سبقت لے جانا ہے وہ آگے کی 7-8 لائنیں ہیں، تو 13-14 لائنیں آپ نے ٹوٹل وہ کرنی ہے، تو اس کے سیاق و سباق میں اچھا مختصر سا خلاصہ بھی سیاق و سباق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پیچھے کی بات بھی آ جاتی ہے اور آگے کی بات بھی آ جاتی ہے، مختصر سا خلاصہ لکھ دیتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، یعنی 13-14 لائنوں کا ایک ہی پیراگراف میں لکھ دیتے ہیں، تو اس میں پیچھے کی بات بھی آ گئی، آگے کی بات بھی، وہ سیاق و سباق آپ کا ہو گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ آپ کا ایک خلاصہ اچھے طریقے سے یاد ہونا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ ہمارا سیاق و سباق جو ہے نا وہ کیسے ہوگا۔ تو اب دیکھو سیاق و سباق یہ عبارت کے پہلے کی 6-7 عبارت جس طرح دی گئی ہے، درمیان سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کی 6-7 لائنیں آپ کو خلاصہ اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا، بعد کی باتوں کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر بالکل شروع سے آ جائے تو پھر بھی آپ نے 13-14 لائنوں کا مختصر سا خلاصہ لکھ دینا ہے، بالکل آخر سے آ جائے پھر بھی آپ نے یعنی یہ نہیں کہنا ہے اس کا سباق نہیں ہے، اس کا سیاق نہیں ہے، یہ نہ کہنا ہے، آپ کی لائنیں کم ہو جائے گی، تو کوشش کریں 13-14 لائنیں جو ہے نا آپ لکھ جائیں۔ تو اب سیاق و سباق میں آپ نے پہلے جب لکھنا ہے نا زیر تشریح اقتباس سبق کے تقریباً ڈیش حصے سے لیا گیا ہے، ابتدائی حصے سے، درمیانی حصے سے یا آخری حصے سے لیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اندازہ لگانا ہے اس عبارت کو دیکھ کے، اور لکھنا بھی ہے سیاق و سبق شروع ایسے ہی کرنا ہے کہ زیر تشریح اقتباس سبق کے زیر تشریح عبارت، پیراگراف، نثر پارہ، کوئی بھی لفظ آپ چینج کر کے لکھ سکتے ہیں، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا عبارت کے تقریباً درمیان سے لیا گیا، سے لیا گیا، تقریباً کا لفظ اس کو پورا گیا، جو چھوٹی کمی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس دیکھیں گے سیاق و سباق جو ہے تو زیر تشریح سبق کے تقریباً کون سے حصے سے لیا گیا ہے، شامل سبق خطبات مدراس سے ماخوذ ہے۔ 2 باتیں آپ نے کر دیں، ایک تو یہ کہ یہ بتا دیا کہ یہ کہاں سے ہے، کون سے حصے سے ہے اور کون سے سبق سے ماخوذ ہے، اقتباس سے قبل مصنف کہتے ہیں، بس یہ 2-3 باتیں ہیں جو آپ شروع میں لکھیں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یار بچے کو جو ہے نا اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے بالکل پتہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب آپ نے جو ہے نا اقتباس سے قبل مصنف یا یوں ہی شروع کر دو، اقتباس سے قبل مصنف کہتے ہیں، اقتباس سے پہلے مصنف کہتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یوں شروع نہ کرو، خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، ٹھیک ہے، پھر آخر پہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ بھی آپ نے 13-14 لائنوں کا ایک ہی وہ بنا دیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے وہ تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ تو اب سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ سیاق کیا ہوتا ہے، سباق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاق جو ہے نا یعنی ربط مضمون ہے، اس کے معنی سیاق کے معنی ہوتے ہیں ربط مضمون، مضمون کے ساتھ ربط قائم کرنا ہوتا ہے، گنتی، قاعدہ، حساب کتاب، یہ ہوتا ہے سیاق۔ سباق سبقت سے ہے، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو یہ ربط مضمون کا آپ کو نا صحیح حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تو جو پیراگراف جو دیا ہوا ہے نا، تو اس سے پہلے کی 6-7 لائنیں آپ کو آنی چاہیے، 6-7 بعد کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک ذہن لگا کے کرنا پڑتا ہے، اچھے بچے جو ہے نا وہ، تاکہ اس میں سے وہ آپ کے نمبر نہ کاٹ سکے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا آگے پھر آئے گی تشریح، 10 نمبر کی تشریح ہے۔ تو تشریح میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ سید سلیمان ندوی کا تعارف لکھیں گے، 5-4 لائنیں جو ہے نا آپ نے یہاں لکھنی ہے، یہ دیکھو یہاں سے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے خوبصورت کر کے لکھتے ہو، 5-6 لائنیں جو ہے نا آپ لکھ لیں۔ پھر جب تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتے ہیں، پھر یہاں سے شروع کر دو۔ یہ پرومیننٹ لائنیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازمی پڑھے گا وہ۔ سید سلمان ندوی اپنے عہد کے جید عالم، محقق، مورخ، سارے چیزیں، ساری خوبیاں ان کے اندر تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا یعنی ان کی استدلال ہے، ذہانت ہے، ان کی جو نثر ہے اس میں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نا سید سلیمان ندوی جو ہے شبلی نعمانی کے معتبر ترین اور مستند ترین لائق شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، اور جو انہوں نے سیرت النبی شہرا آفاق کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ادھوری چھوڑی تھی، اس کو مکمل بھی انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ایک استدلال ہے، ایک جو ہے نا یعنی وہ ایک جامع پن ہے ان کی نثر کے اندر، سیریس مطلب وہ جو ہے نا یہ لکھتے تھے۔ تو یہ 5-4 لائنیں آپ نے ان کے تعارف میں شروع لکھ دی، اچھی سی لکھ دی۔ پھر اس کے بعد آپ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں۔ تو تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا تشریح کو آگے بڑھائیں گے آپ، ٹھیک ہے، یعنی جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو باقی خلاصے میں سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک لائن کو پھیلائیں گے، پھر دوسری کو 5-6 لائنیں ہیں تو پھیلاتے کتنا پھیلا لیں گے آپ۔ تو یہ جو خلاصہ، یہ جو ہوتا ہے نا سبق ہوتا ہے، جو سبق یہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، پلاٹ اس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، واقعات ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا آپ اپنی طرف سے لکھیں گے، بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی واقعات بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی تحریر اتنی جاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو سبق کے مصنف کی جو تحریر جاندار۔ تو خلاصے میں سے جو ہے نا خلاصہ اچھے طریقے سے، خلاصے والی ریلیٹڈ چیزیں آپ اس میں لکھتے آئیں گے۔ تو ہر 7-8 لائنوں کے بعد جو ہے نا آپ نے ہر 7-8 لائنوں کے بعد کوئی قول لکھنا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد 7-8 لائنیں لے کے پھر آپ کوئی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، یہ لکھ دیں۔ پھر 7-8 لائنوں کے بعد کوئی قول، حدیث، کوئی شعر لکھ دیں۔ اسی طرح آپ نے یہ 30 سے 35 منٹ کے اندر جو ہے نا یہ سوال کرنا ہے، 30 سے 35 منٹ کے اندر جو ہے نا آپ نے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح کے کم از کم آپ کے جو ہے نا 3 پیج، ٹھیک ہے، 3 پیج اس کے ہوں، 13-14 لائنوں کا سیاق و سباق ہو، یہ سوال آپ کا جو ہے نا 30 سے 35 منٹ میں ہو جائے، مربوط لکھا ہوا ہو، ریلیٹڈ اشعار ہو، بہترین تعارف ہو، ٹھیک ہے، اس کا اسلوب ہو مصنف کا۔ تو جب یہ ایک بہترین پیکج جائے گا نا، یعنی جب آپ کمپلیٹ سوال جائے گا تو پھر آپ کو میکسیمم وہ نمبر دے گا 14، 15 میں سے 14، 13 تو مسٹ ہے نا۔ تو اسی طرح ایک نمبر بھی آپ کا کٹتا جائے تو 90+ آپ کے نمبر بنیں گے، 91 92 نمبر آپ کے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال جو ہے نا آپ کس طریقے اسی طریقے سے کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی ابہام رہ گیا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو آپ نے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ،
ٹھیک ہے. تو اب سیاق و سباق کتنا لکھنا ہے، اس کی لینتھ کا پتہ چل گیا ہے، تشریح کی لینتھ کا پتہ چل گیا، کتنے منٹ میں کرنا ہے یہ میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا. ٹھیک ہے، اوکے.